بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسحاق نامی ایک شخص تھا۔ اس کی بیوی جو اس کے چچا زاد بہن بھی تھی، اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ اسحاق اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو یہ اس کی قبر پر شب و روز روتے ہوئے گزارنے لگا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص قبر پر روئے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہ کون ہے جس کی قبر پر تم اتنا روئے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرے چچا زاد بہن بھی ہے اور میری بیوی بھی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اس سے شدید محبت رکھتا تھا۔ اس کی وفات نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ میں صبر سے عاجز ہوں، اس کی قبر پر ہی باقی زندگی پوری کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں اللہ کے حکم سے اسے دوبارہ زندہ کر دوں؟ اسحاق نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہیں، میں ہمیشہ آپ کا ممنوع رہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے مدفون، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اس پر قبر سے ایک سیاہ فام غلام نکل آیا۔ اس کے نتنوں چہرے اور چہرے کے مسامات سے آگ نکل رہی تھی۔ نکل کر کہنے لگا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اسحاق نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری چچا زاد بہن کی قبر آگے والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے غلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پہلے والی حالت یعنی موت کے آغوش میں لوٹ جاؤ۔ یہ کہنے پر وہ غلام لاش بن کر زمین پر گرا تو آپ علیہ السلام نے اسے اس کی قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اسحاق کی نشاندہی پر عورت کے قبر پر گئے اور آواز دی کہ اے قبر والی، اللہ کے قدرت سے زندہ ہو جا۔ عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے نکل آئی۔ آپ علیہ السلام نے اسحاق سے پوچھا، کیا یہی تمہاری چچا زاد بہن ہے اور یہی تمہاری بیوی ہے؟ اے اللہ کے نبی، یہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ اسحاق اسے لیتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں نیند نے اسے بے حال کر دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ مسلسل جاگنے کی وجہ سے میں تو مرنے کے قریب ہو گیا ہوں، میں تھوڑی دیر یہاں سو لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسحاق بیوی کی گود میں سر رکھ کر بے ست ہو گیا اور اسے گہری نیند آ گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کا بیٹا اس راستے سے گزرا جو حسن و جمال کا فکر اور خوبصورتی میں قدرت کا شاہکار تھا۔ آنکھ کی ملی، دونوں ایک دوسرے کی اسیر بے دام بن چکے تھے۔ عورت نے شوہر کے سر کو زمین پر رکھا اور شہزادے کے روبرو آگے کھڑی ہو گئی۔ دل کی بات اشاروں سے کر دی۔ شہزادے نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے عمدہ گھوڑے پر اسے بٹھا لیا۔ اسحاق کی نیند ٹوٹی تو بیوی کو نہ پا کر نہایت پریشان ہوا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد گھوڑے کے نشان قدم پر چل پڑا۔ ایک جگہ پر اس نے بیوی کو شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار دیکھ کر اس کے دل میں خیال گزرا کہ شہزادے نے اسے زبردستی بٹھا لیا ہوگا۔ شہزادے سے کہا، محترم، یہ میری بیوی ہے، مجھے میری بیوی حوالہ کر دے۔ ادھر بیوی نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ میں شہزادی کی باندی ہوں اور تم کون ہو؟ اسحاق نے کہا، تم میرے چچا زاد بہن بھی ہو اور میری بیوی بھی ہو۔ تو بیوی نے کہا، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، میں تو شہزادی کی باندی ہوں۔ اسحاق نے کہا، خدا سے ڈرو، تم مجھے قریب ہو کر دیکھ لو، میں تمہارا شوہر اسحاق ہوں۔ شہزادے نے کہا، تم میری باندی کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ اسحاق نے کہا، بخدا یہ میری بیوی ہے، یہ انتقال کر چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے میرے لیے زندہ کیا ہے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے نظر آئے۔ اسحاق نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ میری وہی بیوی نہیں ہے جسے آپ نے اللہ کے حکم سے میرے لیے زندہ کر دیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے کہا، بالکل وہی ہے۔ عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی،
میں تو اس شہزادی کی باندی ہوں۔ شہزادے نے بھی کہا، اے اللہ کی نبی، یہ میری باندی ہے۔ آپ علیہ السلام نے عورت سے فرمایا کہ تم وہ عورت نہیں ہو جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کی نبی، ہرگز نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں نے جو روح تمہیں واپس دی تھی وہ مجھے لوٹا دو۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ عورت لاش بن کر زمین پر گر گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا شخص دیکھنا چاہے کہ جسے حالت کفر میں موت آئی مگر دوبارہ زندہ ہو کر حالت اسلام میں وفات پائی، وہ اس سیاہ فام غلام کو دیکھ لے۔ اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے کہ جسے اللہ نے حالت اسلام میں موت دی اور دوبارہ زندہ ہو کر حالت کفر میں مری، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اسحاق نے بھی اس کے بعد پختہ عہد کیا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا، اور روتا ہوا جنگلات کی طرف نکل گیا۔